بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے اسد کیسر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں دعوت دی 20 اور 21 کو ان کی کانفرنس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کریں گے اور امید ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. ملک میں جو مجموعی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی ایک فضا خاص کر 2 صوبوں میں زور اس نے پکڑ لی ہے تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں، ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا. ایک دردناک ثانیہ ہے جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے. اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا. اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا، لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے. اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم میں میں خود اس کا حصہ تھا اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں. اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی، چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے. اور خاص کر جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا، صوبوں کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا. پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو، لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ الیکشن فیئر الیکشن ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے کیونکہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی تو صاحب آپ نے بھی بتایا ہے کہ جو صوبوں کے حوالے سے عوام کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے, تو ابھی صورتحال مشکل نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا عوام سے رائے لینے کا کوئی اور میکینزم ہوگا یا اسی پارلیمان سے ہی ہوگی؟ صوبوں کے حوالے سے تجویز اگر 28ویں ترمیم میں آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے اوپر الگ سے کوئی اسمبلی؟ دیکھو 27ویں ترمیم, 26ویں ترمیم, 28ویں ترمیم, یہ تو اس کی تو کوئی وہ حیثیت اس لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے ہیں. یہ تو یہی کریں گے, اسی اسمبلی سے یہ کرائیں گے. تو کیا یہ اس علاقے کے لیے یا اس صوبے کے لیے جو صوبہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے لیے ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار ہے اس میں, لیکن اس طریقہ کار کو بھی اگر یہ اپناتے ہیں اور کنسنسس نہیں بناتے, کیونکہ صوبہ بنانا ایک آسان کام نہیں ہے اور اس میں رائے کی ضرورت ہے, سب کی رائے کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہاں کی عوام اور اسمبلی سے اس کو متفقہ پاس کرانا, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک مسئلہ ہے ملک کا. اس کا متبادل آپ کے پاس ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہو رہا تو جو لوکل باڈیز ہیں ان کو بڑے مؤثر طریقے سے اگر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں اور ان کو اختیارات دیے جائیں تو بہتر ہوگا. ابھی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اب تک لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے, اور نہ وہ اب تک چاہتے ہیں. 3-4 دفعہ انہوں نے اپنے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی کی. جب بھی الیکشن آتے ہیں کوئی نہ کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں. تو اس سے تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے تو اگر آپ صوبے بنا بھی لیں تو کیا فائدہ اس کا, اس لحاظ سے. اچھا شہباز صاحب, وزیر اعلیٰ رہے آپ, اس وقت ذرا آپ کی انپٹ چاہیے مجھے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ آتے ہیں اور ایک پنجاب پولیس کا ایک اہلکار انہیں روک دیتا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. تو بطور سابق وزیر اعلیٰ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عمل درست ہے؟ جواب تو آپ کے اسد کیسر صاحب دیں گے, لیکن یہ ہے کہ جب قانونی طور پر عدالت نے اجازت دی ہو تو اس کے بعد تو دوسری بات نہیں ہے. اگر عدالتوں کی کوئی حیثیت ہے تو ان کو تو چاہیے کہ ملاقات ہو جائے. ملاقات سے کیا ہوگا؟ پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, تو ملاقات اگر ہو جائے تو اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا.